نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سننے اور سنانے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. سورہ ہود ہے، مکی صورت ہے، 123 آیات اور 10 رکوع ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں خاص ڈفرنس ہے، اور وہ ڈفرنس کیا ہے کہ مکی صورتوں کے اندر عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے. انسان کو جو اندر سے جو اس کو چینج، اب آپ رک کے ذرا سوچئے کہ صحابہ کرام کے اندر یا لوگوں کے اندر ایسی کون سی چینجنگ آتی تھی کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے مال و جان کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن دین پر ثابت قدمی سے عمل کرتے تھے. اللہ کے نبی کا ساتھ انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ایسی کوئی چیز تھی نا جس نے ان کو اتنا موٹیویٹ کیا تھا. تو اصل میں ایک تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، اور وہ تعلیمات آج ہمارے پاس کہاں موجود ہے، کس فارم میں موجود ہے؟ حدیث کی شکل میں. ٹھیک. اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کی تھی، جس نے ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا تھا، جس نے ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط کر دیا تھا، وہ یہی مکی صورتیں ہی تھیں. ایسے ہی ہے نا، اس سے بنیاد بنائی گئی تھی. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے دل کے اندر مکی صورتیں پڑھ کے کیا کوئی چینجنگ آتی ہے، کیا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیا ہمارا ایمان مزید اسٹرانگ ہوتا ہے، ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے. اور یہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہمارے لیے خسارہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے. سورۃ ہود کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. فرمایا الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے اور یہ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلاً بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین کتاب کے ساتھ اپنا تعارف بھی کروا رہے ہیں. اور کیا فرمایا گیا کہ کتاب نازل کی گئی ہے اور اس کی جو آیات ہیں ان کو محکم بنایا گیا، احکامات جاری کیے گئے. پھر ثم فصلت، پھر تفصیل بیان کی گئی. اور تفصیل بھی کس نے بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من لدن حکیم خبیر، ایسے رب نے جو بڑا حکمت والا ہے، بڑی خبر رکھنے. اور فرمایا، اور کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا گیا؟ اس کتاب کی محکم آیات ہے. تو محکم کا کیا مطلب ہے؟ احکامات دیے گئے. تو محکم آیات میں جو محکم قرآن ہے، یہ محکم صورت ہے، اس میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو. اور فرمایا میں یقیناً اسی کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں، بشارت دینے والا بھی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا تھا. نذیر کا کیا مطلب ہے؟ ڈرانے والا، جہنم کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزاؤں سے ڈرانے والے. وہ بشیر اور خوشخبریاں دینے والے، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے برکتوں اور جنت کی بشارت دینے والے. اور فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اور یہ بھی حکم دیا کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو. استغفار کرو اور توبہ کرو. استغفار اور توبہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. استغفار پہلے کس کا حکم دیا گیا؟ استغفار سے. پھر کس کا حکم دیا گیا؟ توبہ کا. اگر یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی تو پھر ان کا علیحدہ علیحدہ حکم نہ دیا جاتا. دیکھیں، استغفار ہوتا ہے زبانی عمل، زبان سے اپنے گناہوں کا اظہار کرنا، زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ استغفار ہے. اور دیکھیں، جب تک بندہ استغفار نہیں کرتا بندہ توبہ نہیں کر سکتا. جب تک بندہ اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اظہار نہیں کرتا، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا، تسلیم ہی نہیں کرتا اپنی زبان سے، تو دیکھیں وہ توبہ کیسے کرے گا. اس لیے پہلے کیا فرمایا؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، یعنی اپنی زبان سے بھی توبہ طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو. پھر ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کیا کرو؟ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. اب دیکھیں توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ کا کام کر رہے تھے اس گناہ کو چھوڑ کر اچھے کام کی طرف پلٹ آنا، نیک کام کرنا شروع کر دینا، یہ توبہ ہوتی ہے.
استغفار کیا ہے؟ وہ جو ہم تسبیح پہ کے دانوں میں پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ زبانی استغفار۔ وہ کون سا استغفار جس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جس میں انسان کا دل تسلیم کرے کہ اللہ میں نے غلط کیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے اس برے کاموں کو چھوڑ کر نیک کاموں کی طرف آ جائے۔ لیکن یقین کریں ہم استغفار کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہر کوئی بات پتہ نہیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے استغفر اللہ اس نے ایسے کی، کہ بات کیا ہے، بات کا مطلب کیا ہے، اور ہم اس کو پٹ کہاں پہ کر رہے ہیں۔ اور وہ استغفار جو صرف دانوں پہ استغفار ہو، انسان کا دل، ظاہری بات ہے زبان کے ساتھ دل کا جڑا ہونا ضروری ہے۔ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل تسلیم کرو وہ ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اسکالرز کہا کرتے ہیں کہ پھر بندے کے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے وہ دل استغفار نہیں کر رہا تو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے پھر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، تو ایک خاص مدت تک تمہیں فائدے دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بھی عطا کرے گا۔ اور اگر تم منہ موڑتے ہو تو فرمایا میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے رجوع کر کے نیکیوں کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اس کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس کو دنیاوی زندگی کے فائدے اور بھلائیاں عطا کرے گا۔ اور فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو جب یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہے، اور جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، اس وقت وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ ہر جاندار، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، دیکھیں انسانوں سے زیادہ اللہ کی واقعی مخلوق ہے دیکھا جائے زمین پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سارے چوپایوں کا، ساری مخلوقات کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ کیا وہ سارا دن اپنے رزق کی فکر کرتے رہتے؟ کیا وہ اگلے دن کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح ہی رزق دے گا۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں ایک دن کا کھا پی کے آ جاتے ہیں اور اگلے دن کے لیے سٹور نہیں کرتے۔ کیا پرندوں کے پاس اگلے دن کا کھانا پڑا ہوتا ہے؟ بس اپنی محنت کر کے آج کا کھا لیا اور سو گئے، اگلے دن کے لیے نئی محنت کر کے نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں بے تحاشا سامان پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سا جاندار زمین میں کس جگہ رہے گا، اور پھر مرنے کے بعد اس نے کہاں دفن ہو جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور فرمایا وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور فرمایا اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہنے لگیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو روک دیں گے تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے عذاب کو روک دیا ہے۔ مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا، اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں میں سچے ہی نہیں ہے، اس لیے عذاب نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا پھر وہ وہاں سے ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لے تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم کسی انسان کو نعمت دیتے ہیں، دیکھیں نعمت کس نے دی ہوتی؟ اللہ کی ذات نے دی ہوتی، لیکن جب اللہ رب العالمین نعمت دینے کے بعد واپس لے لیتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ ناشکر ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اچھا اللہ نے تو مجھے شاید کچھ دینا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو کیا ہم نے اللہ سے وہ نعمت خریدی تھی؟ کیا وہ نعمت ہم لے کے آئے تھے اپنے ساتھ؟ اللہ نے دی تھی، جو دے وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو حالات بہت اچھے ہو گئے، پھر وہ اترانے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ انسانی رویے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نعمت اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی تو مایوس ہونے لگتا ہے، حالانکہ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔
اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد نعمتیں عطا کر دیتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترانے والا اور تکبر کرنے والا بن جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں بندے سے کہ جب بندے کو مال اور دولت ملے تب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں عطا کرے, تب انسان شکر گزار ہو, تب انسان فرما بردار ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ تکالیف میں مبتلا کر دے, کوئی نعمت دینے کے بعد واپس لے لے, تو پھر انسان کو کیا چاہیے کہ وہ صبر کرے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے لیے تو ہر صورت یہ اجر ہے. کیونکہ بندہ مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے, اس پر اجر. بندہ مومن کو جب بھلائی ملتی ہے, نعمت ملتی ہے, وہ اس پر شکر کرتا ہے, اس کے لیے اجر. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم ایسے بندوں میں شامل ہیں جو ہر صورت میں اجر کما رہے ہیں, یا ہم ایسے لوگوں میں شامل ہیں جو یا تو مایوس ہو جاتے ہیں یا غرور اور تکبر کرنے لگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر ان قباحتوں سے وہ لوگ دور ہیں جنہوں نے صبر کیا. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھے عمل کرتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں, اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو جائے کہ کافر یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور مشرکین کی باتوں پر تنگ دل ہو کے دین کی دعوت نہیں چھوڑنی. دیکھا جائے تو آج کتنے بچے ایسے ہیں, کتنے نوجوان ایسے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب دین کے کام کرنے پر ان کو تانا دیا جاتا ہے تو وہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ بہت ضروری اور بہت اہم چیز ہے کہ اگر کوئی دین کے ساتھ جڑا ہوا تو اس کو تانا دینا نہیں چاہیے کہ ویسے تو تم قرآن پڑھتی ہو, ویسے تم ایسے کرتی ہو. اسپیشلی میں نے نوٹ کیا کہ یہ جملہ بہت سے گھر میں, اسپیشلی جو لوگ خود قرآن سے دور ہوتے ہیں نا, وہ ان بچوں کو یا ان لوگوں کو جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں الفاظ میں تانا دیا کرتے ہیں کہ ویسے تو تم قرآن پڑھتی ہو. ٹھیک ہے, ایک انسان کو ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے کہ اگلا بندہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ ویسے انہوں نے قرآن پڑھا ہے, یہ دین دار ہے اور یہ اس طریقے سے رویہ کریں, یا پھر دین والوں کو اتنا ہی ڈی گریڈ کر دینا کہ وہ ان کی باتوں کی وجہ سے دنگ دلوں کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں یا دین کا کام ہی چھوڑ دیں. دین کے معاملے میں پہلی بات تو یہ تنگ دل ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں لوگوں سے ریوارڈ چاہیے ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ جو اپنی باتوں کے ذریعے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے اگر کوئی دین سے رک جاتا ہے تو وہ ساری زندگی کے گناہ گار. انہوں نے کسی کو ہدایت کے راستے سے روک دیا صرف اپنی زبان کی باتوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا ہے کہ کافروں کی باتوں کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی ہمت ہار کر بیٹھ جائیں. اور فرمایا کافر یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. آپ کا ذمہ کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے, صرف لوگوں کو ڈرانا. لوگوں کا آؤٹ پٹ کیا ہے, ڈزنٹ میٹر. اور فرمایا ہر چیز پر تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. یا وہ یہ کہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لو اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو. پھر اگر وہ تمہیں اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے. اور فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا. پیچھے تھا فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, پھر کیا تم اس کی فرما برداری کرتے ہو. اور فرمایا جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی رونق چاہے تو ہم اسے ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو بندہ کوئی نیکی صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو دنیا میں بہت عزت شان و شوکت بلند مرتبہ مل جائے تو دنیا میں تو اللہ سب کچھ دے دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, دنیا میں تو کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں, اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا, اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی بیکار ہو جائے گا. اور فرمایا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو پھر اسے رب کی طرف سے ایک گواہ دینے والا وہی بات پڑھ کر سنائے, اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب یعنی تورات میں بھی موجود ہو جو لوگوں کے لیے رہنما اور حجت تھی, تو کیا وہ اس بات میں شک کر سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ان گروہوں میں سے کوئی ایسی بات کا انکار کر دے تو اس کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے. لہٰذا تجھے ایسے معاملات میں شک میں نہیں رہنا چاہیے. بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے مگر اکثریت ایمان نہیں لاتی. پتہ چلتا ہے ایک صحابی نے اپنا گھر بناتے وقت مسجد کی طرف کھڑکی رکھی
ایک صحابی نے گھر بناتے وقت مسجد کی طرف کھڑکی رکھی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ کھڑکی کس خیال سے بنائی ہے, یعنی کیا سوچ کے تم نے کھڑکی مسجد کی طرف رکھی ہے؟ اس نے عرض کی, وہ کہنے لگا ہوا آئے گی یہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نیت کرتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں اس کا ثواب بھی مل جاتا, ہوا تو آنی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی آیت میں پڑھا کہ وہ اعمال جو دنیا کی خاطر کیے جاتے ہیں وہ دنیا میں رہ جانے ہیں, لیکن وہ عمل جو اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ عمل کا سلسلہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے. اور اس میں سب سے چیز جو میٹر کرتی ہے وہ ہماری اپنی نیت ہوتی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. اب فار ایگزامپل ہم سب یہاں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اس میں ہماری نیت ہے. اصل جو چیز ہے وہ نیت ہی ہے. ہماری نیت جتنی خالص ہے اتنا ہی اجر ملتا ہے. اب دیکھیں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یا دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اتنا علم حاصل کیا یا ہم ایسے اور ہم ایسے. دیکھیں لوگوں نے جو کہنا وہ تو کہہ ہی لینا, لیکن اگر ہماری نیت خالص اللہ کی رضا ہوگی تو پھر ہمیں قدم قدم پر اجر بھی ملے گا, ہمیں بیٹھنے, ہمیں تھکاوٹ, ہمیں پیاس پر بھی اجر ملے گا, اور ہر لمحے اجر ہے. لیکن اگر نیت میں خرابی آ گئی, کہیں بھی نیت میں فطور آ گیا, سارا اجر ضائع, کچھ بھی نہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بار بار اپنی نیتیں خالص کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ سے بار بار پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں روزہ کیوں رکھ رہی ہوں. دیکھیں اگر کوئی بندہ روزہ یہی سوچ کے رکھے کہ چلے میں تھوڑی سمارٹ ہو جاؤں تو اس کا اجر کہاں گیا؟ اس نے نیت تو اجر تو ضائع کر لیا نا, یہ سوچ لیا کہ اچھا میں سمارٹ ہو جاؤں. دیکھیں روزہ رکھ کے انسان کا ویٹ تو خود بخود ہی کم ہو جاتا ہے دیکھا جائے تو, لیکن اجر جو ہے وہ اس نے حاصل کرنا تھا, مین تو اس نے تقویٰ پیدا کرنا تھا. تو بار بار مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو ہر عمل کرتے وقت اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنا, خواہ وہ کسی سے مسکرا کر ملنا ہے, خواہ وہ دین کا کام کرنا ہے, خواہ وہ کوئی گھر کا ہی کام کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے. دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے, جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں, وہ آخرت کے بھی منکر ہیں. جو لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی مددگار تھا, اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کر سکتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا, اور وہ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا. یعنی دنیا میں جو انسان نے دین کے معاملے میں خود ساختہ باتیں ایجاد کی ہوتی ہیں یا دوسروں کو رب کا ہوتا ہے, وہ سب کچھ انسان کے ذہن سے نکل جائے گا. فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. یقیناً جو لوگ ایمان لائے, عمل صالح کیے, اپنے رب کے حضور, اللہ نے فرمایا وہ اخبتوا الی ربہم, اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے, گناہوں سے پلٹ کے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے. فرمایا یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم, ان دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی ہو. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا اس مثال سے تمہارے کچھ پلے نہیں پڑتا؟ مطلب کیا ہے کہ ایک شخص اندھا ہے, اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ, اور ایک وہ شخص جو دیکھتا ہے, دونوں کی زندگی گزارنے کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورۃ ہود کی آیت نمبر 26-25 پڑھیں گے اب ہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ, ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں, تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, میں تمہارے بارے میں ایک برے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا ہم تو تجھے اپنا ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں. قریش مکہ بھی کہا کرتے تھے نا کہ وہ شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے, رسول کیسے ہو سکتا ہے, وہ یمشی فی الاسواق, جو ہماری طرح کھاتا اور ہمارے ساتھ بازاروں میں چلتا پھرتا. تو آج سے کئی ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے کیا کہا تھا, تم کیسے رسول ہو سکتے ہو, تم تو ہماری جیسے انسان ہو. تو فرمایا
وہ کہنے لگے جو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے پیروکار ہیں، وہ تو بڑے حقیر سے لوگ ہیں، پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی فضیلت بھی نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہم نے اگر آج کسی کی بات ماننی ہو تو ہم رک کے سوچتے ہیں کہ بندے کا سٹیٹس کیسا ہے۔ اگر بندہ مالدار ہے، باعزت ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بہت زیادہ شان و شوکت ہے اس کی، تو پھر ہم اس کی، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ غریب ہے، ایسے ہی ایک بندہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اور وہ بندہ ہمیں کوئی حق بات بتا رہا ہو، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، اس کے ساتھ ہے ہی کون، اس کے تو اپنے پلے کچھ نہیں ہے، ہم اس کی بات کیسے مان لیں۔ ہم جھوٹ کے پیچھے چل پڑتے ہیں صرف مال و دولت اور شان و شوکت دیکھ کے، اور ہم ایک اکیلا بندہ یا چند لوگوں کی جماعت یہ دیکھے کہ وہ غریب، فقیر ہے یا محتاج ہے، اور ہم ان کی سچی بات کو بھی جھٹلاتے ہیں، تو دیکھا جائے تو قوم نوح کا بھی سیم ہی ری ایکشن تھا۔ ہر دور میں ایک نبی کی اطاعت کنہوں نے کی ہے، غریب طبقے نے، اور جب غریب طبقے کے لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں، سرداروں کو دے رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے ساتھ تو سارے کمینے قسم کے لوگ ہیں، سارے کم ظرف لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے نبوت بھی بخشی ہو، تو جو تمہیں نظر نہ آ رہی ہو، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر چپکا سکتے ہیں کہ تم ضرور ایمان لے آؤ، یہاں تک کہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو۔ اور فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال بھی نہیں سکتا۔ یعنی تم اگر یہ کہو کہ میں غریبوں کو اپنے سے دور کر دوں تو میں مومنوں کو اپنے سے دور نہیں کرنے والا، وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ یعنی دیندار ہی، خواہ وہ غریب ہے، وہ اللہ کو بڑے پسند۔ اور فرمایا، ذرا تم غور نہیں کرتے، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نہیں نوازے گا، جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر میں ان سب باتوں سے کوئی بھی بات کہوں تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ وہ کہنے لگے، نوح علیہ السلام تم نے تو ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا، یعنی بہت طویل جھگڑا کیا ہے، اب اگر تم سچے ہو تو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ، یعنی تم کہتے ہو نا اللہ کا عذاب آ جائے گا یا قیامت آ جائے گی، وہ لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور پھر تم اسے بے بس نہیں کر سکو گے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے، جبکہ اللہ کو ہی یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہی تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے تو یہ میرا گناہ میرے ذمے ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر قرآن کے اندر یا قرآن کو خود گھڑتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا، پھر اگر یہ گناہ ہے تو پھر تمہارے ذمے ہے۔ تو دیکھا جائے آج ہم کتنی ہی خود ساختہ باتیں قرآن کی طرف منسوخ کر کے کہتے ہیں کہ یہی قرآن، تو کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ اور فرمایا، آپ ان سے کہیے اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمے ہے، اور جو تم جرم کر رہے ہو میں ان سے بری الذمہ ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے ایمان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا ان کے کاموں پر غم کرنا چھوڑ دے اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنائیے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں، سب ڈوب جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جب اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، ظاہری بات ہے پانی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام ایک بہت بڑی ایک دیو ہیکل وہ کشتی بنا رہے تو لوگ اسپیشلی وہ کافر جو تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے کہ یہ کشتی تم خشکی پہ چلاؤ گے، یہ کشتی کہاں چلانی ہے، ہوا میں اڑانی ہے، یہ خشک زمین پہ چلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کہنے لگے اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا
مذاق اڑائیں گے. تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے یہاں تک کہ ہمارا عذاب کا حکم آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اور تنور ابلنے لگے تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن کے متعلق یہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے. 950 سال دین کی دعوت دے کے کتنے لوگ ایمان لائے ہوئے تھے؟ صرف 80 تھے. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی رکھ لو، 2 جوڑے رکھ لو، اور باقی کیا کرو، جتنے مومن ان کو کشتی میں سوار کر لو. اور فرمایا تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے. یعنی کشتی اللہ کے حکم سے چلے گی، اللہ کے نام کے ساتھ ہی چلے گی، اور جہاں اللہ چاہے گا اللہ کے حکم سے وہی ٹھہر جائے گی. اور فرمایا بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا. یہ دعا ہے اصل میں، یہ جو آیت ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کشتی میں سوار ہونے کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. یعنی اتنا پانی آیا ہے کہ پہاڑ کی طرح کی لہریں تھیں اس پانی میں. اور فرمایا اس حال میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ. نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں لیکن ان کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا، کافر. لیکن کشتی میں بھی سوار نہیں. ظاہری بات ہے باپ کا نافرمان جو اب کشتی میں بھی سوار نہیں ہوا تو ایک سائڈ پہ کنارے لگ کے کھڑا ہے. تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تمہیں بچا لے گا. اس نے کہا کیا کہنے لگا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. یعنی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. اس نے یہاں پہ یا ابانا یا اباتی بھی نہیں کہا، ابا جان کا لفظ ہی یوز نہیں کیا. اس نے کیا کہا بس میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا. کیا کہنا چاہ رہا ہے، میری فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کہنے لگے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ خود رحم کرے. اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس میں وہ ڈوب کر مر گیا. اب پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہا گیا وقیل بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی حکم دیا تھا بارش برسا اور زمین کو بھی حکم دیا تھا کہ اپنا پانی باہر نکال دے، لیکن جب سارے کافر ملیا میٹ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا اے آسمان تھم جا، اور زمین سے بھی کیا کہا، زمین کو کیا حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور سارا کچھ خشک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوا، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، یعنی میرا بیٹا ہی تباہ ہو گیا ہے، میرا بیٹا پانی میں ڈوب کر مر گیا ہے، میرا بیٹا تو گھر والوں میں سے تھا، تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، سگا بیٹا ہے لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ کے ہاں اصل اہل خانہ خون کے رشتے والے نہیں، ایمانی رشتوں والے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے کے اولاد بہن بھائی اکٹھے کریں گے جن کے ایمان مضبوط تھے اور جنہوں نے اسپیسیفک کام کیا ہوئے، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر محبتیں کی ہوئی، وہ وہاں اکٹھے ہوں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو لوگ دین کی خاطر آپس میں بہن بھائیوں کی طرح جڑے ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے. دیکھا جائے تو ایک نبی کا بیٹا تھا نا. فرمایا لہٰذا جس بات کا تجھے علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کر، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کے جیسی مجھ سے درخواست نہ کر.
نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا حکم ہوا نوح علیہ السلام ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہوئی جو تیرے ساتھ ہیں، کشتی سے اتر آؤ، اور ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم دنیا کا سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ انہیں آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غیب نہیں جانتے، جب یہ معاملہ طے پایا اس وقت آپ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا، یہ ساری خبریں آپ کو کس نے دی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے۔ اور فرمایا لہٰذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام تو متقین ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ اور پھر اگلا واقعہ سنایا جا رہا ہے، اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اے میری قوم وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثم توبوا الیہ، پہلے سورہ کے شروع میں ہم نے سیم الفاظ پڑھے، اور وہ الفاظ کون کہہ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ وہ استغفار بھی کریں اور توبہ بھی کریں۔ اب استغفار اور توبہ کا علیحدہ مطلب سمجھ آ گیا سب کو، کنسیپٹ کلیئر ہے نا؟ تو اب دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں سے پلٹ کے رجوع کر لو، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ کیا ہوگا جب تم یہ دو کام کرو گے، زبانی توبہ بھی کرو گے، اپنی عملی توبہ بھی کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل کرے گا، تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا، اور تم مجرموں کی طرح نہ پھرو۔ حضرت عمر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے، کسی نے آ کے قحط سالی کا کہا، قحط کا شکار ہے، پھر کسی نے کہا میرے پاس میری اولاد نہیں ہے، کسی نے کس چیز کی کمی کا کہا، کسی نے کس چیز کی کمی کا کہا، اور انہوں نے سب کو یہ استغفار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ دیکھا جائے تو استغفار ایک سورس کوڈ ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا۔ سم ٹائمز دیکھیں انبیاء نے استغفار کیے ہیں، کیا انبیاء کبیرہ گناہ کرتے تھے؟ کیا انبیاء صغیرہ گناہ کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل کے اوپر غبار سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 70 سے 100 دفعہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ تو دیکھیں ہمارے تو دل ہی سے ہیں، جتنے ہم گناہ کرتے ہیں، جتنی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ہمیں تو کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب انسان جتنی زیادہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنی اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے نا، آسمان سے آنے والی رحمتیں ہیں نا۔ تو دیکھیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر شخص کو بارش تھوڑی نہ چاہیے ہوتی، لیکن ہر شخص کو اللہ کی طرف سے آسمان سے آنے والی رحمتیں برکتیں ضرور چاہیے ہوتی۔ تو بارش کو رحمت سے تشبیہ بھی دی گئی، اور کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تم پر بارش بھی رحمت کی نازل کرے گا اور تمہاری قوتوں میں بھی اضافہ کرے گا۔ قوت رزق کی قوت، رزق بھی ظاہری بات ہے قوت کی علامت ہے، اولاد بھی قوت کی علامت ہے، صلاحیتیں بھی تو انسان کو قوت والا بناتی ہے نا۔ تو استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اضافہ کرتا ہے، کثرت سے استغفار کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہنے لگے ہود علیہ السلام تو ہمارے پاس کوئی کھلا معجزہ تو لایا نہیں، اور تیری باتوں سے ہم اپنے معبود کو چھوڑ نہیں سکتے، تجھ پر ایمان نہیں لا سکتے، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھ کو تکلیف پہنچا دی ہے۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور کوئی جاندار ایسا نہیں فرمایا جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو۔ ہر مخلوق کی پیشانی اللہ کے ہاتھ ہو، وہ جس طرف چاہتا ہے انسان، یعنی پیشانی جو ہوتی ہے وہ انسان کی طاقت کی علامت ہے نا۔ اگر کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے تو بتائیے کیا ہوتا ہے، انسان ٹوٹلی اگلے کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
بتا دیجئے کہ میرا رب سیدھے رستے پر ہے، پھر اگر تم منہ موڑ لو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں وہ تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ میرا رب یقیناً ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے ان کو بچا لیا۔ اور یہ قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کے طریقے کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نتیجتاً کیا ہوا، آخر اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ اور قوم عاد نے تو اپنے رب کا انکار کیا تھا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، عاد کے لیے دوری ہو جو قوم ہود تھی۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان پر کیسا عذاب آیا تھا؟ آندھی کا عذاب آیا تھا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، جس سے ان کے گھروں کی چھتیں گھر بکھر گئے اور ان کے اپنے جسموں سے سر علیحدہ ہو گئے تھے، سر تن سے جدا ہو گئے تھے اور ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے بکھرے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی قوم کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کر دیا، لہٰذا اسی سے بخشش طلب کرو، اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب بڑا قریب ہے، ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے صالح علیہ السلام اس سے پہلے تو تم ہماری امیدوں کا سہارا تھے، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے؟ ملتا ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے، اور ان میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام ایک ایسے بچے تھے، ایک ایسے نوجوان تھے، سارے قوم کے لوگ، سارے قبیلے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ ایکسٹرا ایکٹیو ہے، بہت زیادہ ایکٹیو بچہ، بہت زیادہ سمجھدار ہے، یہ بڑا ہو کے کچھ نہ کچھ بہت اچھا کام کرے گا۔ نہیں تو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ جب یہ بڑا ہوگا ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ لیکن جب وہ مزید بڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، شرک چھوڑ دو اور دین اسلام کی طرف آ جاؤ۔ تو لوگ کیا کہنے لگے تم تو ہماری امیدوں کا سہارا تھے اور تم آج ہمیں ہماری بتوں کی دعوت سے روک رہے۔ تو کہنے لگے اور جس بات کا تو دعویٰ کرتا ہے، جس بات کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے، اس میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر دیا ہوا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا بھی ہو تو پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان میں اضافہ کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو، اسے کوئی تکلیف نہ دو ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ ایک دن فکس کیا گیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن باقی ساری قوم کے جانور پانی پیا کرے گی، چونکہ وہ اونٹنی ایک معجزہ نہیں تھی اور بہت بڑی تھی، 2 ہیکل اونٹنی تھی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا اور وہ ایک دن میں بہت زیادہ پانی پیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا حکم مقرر کیا کہ ایک دن وہ جو اونٹنی ہے وہ کھائے پیے گی، وہ چرے گی، اور اگلے دن تم اپنی بکریاں، اپنے بھیڑ بکریاں پانی پلانا اور چروانا ان کو، لیکن ان سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کیا کیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کی وہ ٹخنوں پہ کے پاؤں کے اوپر ٹک لگا دیے۔ تو فرمایا صالح علیہ السلام نے کہا اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، اور یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا ہمارے عذاب کا حکم آ گیا اور پھر ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک آپ کا رب طاقتور بھی ہے، غالب بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک دھماکے نے پکڑ لیا، ایک آواز ہی آئی تھی اور کیا ہوا تھا، ان کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے تھے، پر میں جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، ملتا ہے زلزلہ بھی آیا تھا اور چیخ بھی آئی تھی، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ بھلا دیکھو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، دیکھو یہ سمود بھی لعنت زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس قوم کو لعنت زدہ قرار دے رہے ہیں جس قوم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ اور آج دیکھیں ہمارے دن رات اپنی رب کی نافرمانی میں گزرتے ہیں، اپنی مرضی، اپنی خواہش نفس کی پوجا میں گزرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اب فرشتے انسانی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں، لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے اور آ کر سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب کہا ہے۔ ہمیں کوئی بہت زیادہ اجنبی بندہ سلام کہتا تو ہم رک کے سوچنے لگ پڑتے ہیں اچھا یہ پتہ نہیں کون، اور سلام کا جواب ہی دینا چھوڑ دیتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں، یہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب فوراً دیا اور فرمایا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھونا ہوا بچڑا لے آئے۔ مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام کو بڑی پسند تھی اور اللہ کو ان کی مہمان نوازی اتنی پسند تھی، دیکھا جائے تو یہ کوئی اہم ٹاپک تو نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے تھے۔ فوراً یہ نہیں پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کام سے آئے ہو، پہلے سلام کا جواب دے کے تھوڑی دیر کے اندر جلدی جلدی کیا کیا، بھنا ہوا بچڑا لے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مہمان نوازی انسان کے اجر میں اور اللہ کی محبت میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ لیکن ہماری مہمان نوازیاں پتہ کیسی ہوتی ہیں؟ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں تو اپنے سے اونچے درجے کے بندے کی بہت اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جب ہم سے نچلے طبقے کا کوئی بندہ ہے تو وہ بھی مہمان نا، لیکن ہم اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے یا اتنی اچھی مہمان نوازی نہیں کرتے، تو دیکھا جائے تو یہ فرق جو ہے یہ تو پسندیدہ نہیں ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہوا کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانا ہی نہیں کھا رہے تو انہیں مشتبہ سمجھا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھنا وہ بچڑا لے کر آیا، سامنے رکھا ہے لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، وہ کھا ہی نہیں رہے۔ تو اس دور میں ملتا ہے کہ جو غلط یا برائی کی نیت سے کسی کے گھر جایا کرتا تھا وہ اگلے کے بندے کے گھر کا کچھ کھایا نہیں کرتا تھا، یعنی کوئی چور یا ڈاکو آیا ہے تو وہ اگلے کے گھر کا کچھ کھاتا نہیں ہوتا تھا، تو ان کو لگا تو یہ تو بری نیت سے آئے ہونے جو کچھ کھا نہیں رہے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ڈرو نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انسانی شکل میں ہے لیکن آئے ہم لوط علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس دی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی، بیٹے کی بھی خوشخبری دی ہے، پوتے کی بھی خوشخبری دی کہ اللہ تمہیں اسحاق بیٹا دے گا اور اس کے بعد یعقوب بھی بیٹا دے گا۔ اور پھر فرمایا وہ بولی کہنے لگی او ہو کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں تو خود بوڑھی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ وہ کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی، کیا تمہیں اللہ پہ یقین نہیں؟ اے اہل بیت، بیت نبوت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قابل تعریف، بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں اب سے جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصے کو چھوڑ دو، اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اب انہیں عذاب آ کر رہے گا جو کبھی بھی نہیں ٹالا جا سکتا۔ جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا بڑا ناگوار لگا۔ قوم لوط کا کیا گناہ تھا کہ وہ ہر کسی بھی لڑکے کو دیکھ کر گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ جب خوبصورت لڑکے آیا تو ان کے دل کو بڑا ہی برا لگا کہ اب کیا بنے گا، دل گھٹ گیا، کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے، وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی لڑکیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ میں تو تمہیں، کیا تمہارے اندر کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے تم تو جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمیں کوئی بھی دلچسپی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔ فرشتے کہنے لگے لوط علیہ السلام پریشان نہ ہو، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اصل میں یہ جو ہمیں مختلف انبیاء کے واقعات سنائے جا رہے ہیں اور یہ مکی دور میں اللہ کے نبی کو بھی سنائے جا رہے ہیں، ہم نے کل سیرہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کس قدر اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے قصے اور ایسے واقعات بیان کر کے تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر دکھ اور تکلیفیں ہیں تو وہ سب عارضی ہیں، فائنلی اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو مومن ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں مضبوط ایمان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تو کچھ حصہ رات گزر لے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ ہوگا جو ان پر ہوگا، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے اور صبح ہونے میں بہت تھوڑا وقت باقی ہے۔ پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا قوم نوح کا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے تھے۔ اب یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے لوط علیہ السلام، آپ اپنی قوم کو، مومنوں کو لے کے نکل جائیے گا اور اپنی بیوی کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا۔ اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ ہیں، گناہ وہ نہیں کرتی تھی لیکن ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا ہوگا، انہو مصیبہا ما اصابہم، اس کو وہی تکلیف پہنچے گی، وہی عذاب ہوگا جو باقیوں کو ہوگا۔ اور فرمایا پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اکھاڑ کر اپنے پروں پر اٹھایا، فضا میں بلند لے جا کر اسے الٹا پٹک دیا۔ آج بھی وہ ڈیڈ سی، وہ جو پانی موجود ہے اس کے اندر کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، اور لوگ تو وہاں جا کے انجوائے کرتے ہیں، حالانکہ وہ عذاب کی جگہ۔ اور پھر کیا بتایا گیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی جو تیرے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے۔ اسپیسیفک کنکریاں تھی جو آسمان سے برسی تھی، اور یہ خطہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں، یعنی یہ جو علاقہ تھا جہاں پہ یہ عذاب آیا ہوا ہے یہ مکہ سے بہت دور نہیں ہے، مکہ کے قریب ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم، ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے، اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ وہ کہنے لگے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ تم مطلب وہی کیا تانا دے رہے ہیں کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ تم لوگوں کے معاملے میں انٹرفیئر کرو، تمہیں کیا لگے ہم جو مرضی کریں۔ قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایسے کہہ رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے ہیں۔ دیکھیں ہر قوم کی ایک ہی کہانی ہے، ہر قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیں جو ہمارے بڑے کرتے تھے، اور جب انہوں نے وہ کام نہیں چھوڑے جو بڑے کرتے تھے تو کیا اللہ کا عذاب نہیں آیا ان پر؟ کیسے کیسے عذاب آیا۔ آج ہم بھی اندھی تقلید کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو بس ہمارے بڑے کرتے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے آیا وہ حق پر تھے یا غلط تھے۔ اگر وہ حق پر تھے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو ہی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کی ہے، وہ دین تھا یا نہیں تھا، اپنی انہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی ہے، تو یقین کریں پھر ہماری پکڑ بڑی سخت ہو، کیونکہ ہمارے پاس قرآن آ چکا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے، دین کی تبلیغ کے بڑے اللہ تعالیٰ نے مواقع فراہم کر دی۔ ہمارے بڑوں کے پاس تو دین کو سیکھنے سمجھنے کی وہ سہولیات ہی نہیں تھی، اور انہوں نے جو سنا وہ کیا۔ تو سنی سنائی بات پر عمل کرنا انسان کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، جسے جنت میں لے کے جائے گی وہ ایمان لا کر عمل صالح کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنا جنت میں لے کے جائے گا۔ اب قوم کے لوگ کیا کہنے لگے، ہم جیسے چاہیں اپنے مال کو خرچ کرنا چھوڑ دیں، تم تو بڑے بردبار اور بڑے بھلے مانس آدمی ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی دیا ہو، تو میں کیسے تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کی خلاف ورزی کروں، یعنی تمہیں روک رہا ہوں اور خود کام کرتا رہوں، میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے توفیق تو اللہ کے فضل سے ملتی۔ وقت کا پیغمبر بھی جانتا ہے کہ مجھے توفیق تو اللہ نے دینی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، توفیق اللہ نے دینی۔ وضو کر کے جب جائے نماز میں پہنچا کریں تو اللہ سے بات کیا کریں کہ اللہ وضو کر کے کوشش میں کر کے آ گئی ہوں، نماز پڑھنے کے لیے میں کھڑی ہو گئی، کوشش میں کرنے لگی ہوں، اے اللہ خشوع عاجزی کی توفیق تو نہیں دینی ہے۔ کرنی چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے یہ بات۔ ہر نیکی کی نیت کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ نیکی کی توفیق دے، اللہ مجھے استقامت دے، کیونکہ توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہنے لگے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح کو پہنچی تھی اور قوم ہود کو اور قوم صالح کو پہنچی تھی۔ اور فرمایا قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور نہیں، اور اپنے رب سے معافی مانگو، اس کے آگے توبہ کرو۔ ہر نبی اپنی قوم کو ایک ہی بات کر رہا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ دیکھیں جب رمضان المبارک آتا ہے تب ہمارے لیے بھی یہی اعلان کیا جاتا ہے کہ اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور ایک برائیوں کے کرنے والے، برائیوں کے چاہنے والے اب تو رک جا، اب تو توبہ اور استغفار کر لے۔ رمضان تو ویسے شہر الغفران ہے۔ اور پھر ہم نے دوسری بات کیا پڑھی، ہلاکت، تباہی، بربادی ایسے شخص کے لیے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، ہمیں بھی اپنے رب کو راضی کر لینا، اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا اپنے رب سے۔ اور پھر فرمایا، کہنے لگے میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ رب ودود ہے، وہ رب محبتیں کرنے والا ہے، بے تحاشا محبت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا، وہ کہنے لگے شعیب علیہ السلام تمہاری اکثر باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، بات پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو کیا کہنے لگے، میں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہم دیکھ رہے ہیں تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور تم ایسے نہیں جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو۔ کیا کہنے لگے کہ تم ہمارے خاندان کے نہ ہوتے تو ہم تو تمہیں پتھر مار مار کے قتل کرتے۔ دشمنیاں کس بات کی ہیں؟ صرف ایک دین کی دعوت دینے پر۔ اور فرمایا شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ تمہیں خاندان سے ڈر لگتا، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جیسے تم نے بالکل، جس رب کو تم نے بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میری قوم تم اپنے طریقے پر کام کرتے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگھاڑ نے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا جیسے وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ دیکھو اہل مدین پر بھی ایسی ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پر پڑی تھی، قوم شعیب پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور فرمایا اس کے بعد ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے اور کھلی نبوت دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی ہی پیروی کی تھی، حالانکہ فرعون کا حکم بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا۔ فرعون آگے ہوگا، ساری قوم پیچھے ہوگی، اور کہاں لے جا کے کھڑا کر دے گا؟ جہنم کے گھڑے پہ۔ اور فرمایا کتنی بری جگہ ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے۔ ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت کر دی گئی، قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی، کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان بستیوں کی پکڑ ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ بستیاں اجڑ چکی ہیں، تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ ہم نے کچھ ظلم نہیں کیا، اور فرمایا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ پھر جب اللہ کا حکم عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں اضافہ کر دیا۔ اور جب بھی آپ کا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت یعنی اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ فرمایا بے شک اس کی گرفت بڑی دکھ دینے والی، سخت سزا دینے والی ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی، بڑی دردناک ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈرے، فرمایا اس کے لیے بھی اس میں نشان عبرت ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا، اور ہم نے اس دن کو بس ایک مقررہ مدت تک کے لیے مؤخر کیا ہوا ہے۔ جب یہ دن آ جائے گا تو فرمایا اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا۔ آج دنیا میں ہم کتنا بولتے ہیں نا، اپنی کتنی صفائیاں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذن، کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی سے بات نہیں کر سکے گا، سفارش کیسے کر لے گا؟ اور فرمایا پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ خوش قسمت ہوں گے۔
فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہاں چیختے چلاتے رہیں گے۔ دنیا میں ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے بدبختیوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کل قیامت کے دن لوگوں کے دو گروپ ہوں گے، ایک گروپ ہوگا بدبخت لوگوں کا، وہ جہنمی ہوں گے، فرمایا وہ وہاں پہ چیختے چلاتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کی آنسوؤں میں کشتیاں چلا دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گی، پھر جب ان کے پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو وہ خون کے آنسو روئیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ بس اللہ بخشنے والا، ہم بخشے جائیں گے؟ جب تک ایمان لا کر عمل صالح نہیں کیا ہوگا، اپنی حالت کو نہیں بدلا ہوگا، ہمارا حال یہی ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، کیونکہ آپ کا رب جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جو خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو خوش قسمت ہے وہ اس وقت تک جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، یعنی وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہے عطاء غیر مجذوذ، ایسی عطا ہوگی جو کبھی نہیں چھینے گی، کبھی نہیں ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا پس اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے، یہ تو انہیں ایسے ہی اندھی عقیدت سے ان کی پوجا کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہم تو ان کا حصہ ان کو پورا پورا دیں گے بغیر کسی کمی کے دیں گے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس شک نے ان کو بے چین کیا ہوا تھا۔ پر میں ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ دنیا میں یاد رکھیے گا، دنیا میں انسان کو نیکیوں کا پورا بدلہ نہیں ملتا، اور نہ ہی دنیا میں انسان کو اس کے گناہ کی پوری سزا ملتی۔ نیکیوں کے بدلے بھی اللہ کل قیامت کے دن دیں گے، اور گناہوں کی پوری پوری سزا بھی اللہ نے قیامت کے دن دے گی۔ اور فرمایا یقیناً اللہ ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، بس آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ کے وہ ساتھی بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا۔ اور فرمایا سرتابی نہ کریں، سرکشی نہ کریں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پکڑ لے گی۔ جھکنے کا کیا مطلب؟ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ گناہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کا ساتھ نہ دینا، ان کے حمایتی نہ بننا، ورنہ جو عذاب ان پر آئے گا وہ تم پر آ جائے گا۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا، آسمان سے کنکریاں جو برسی تھیں، وہ کنکریاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی برسی ہیں۔ کیوں برسی ہیں؟ کیا وہ فعل قوم لوط کرتی تھی؟ نہیں، اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی، اس کا تعاون تھا قوم کے ساتھ، صرف اس بنا پر عذاب ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کا ساتھ مت دینا جو ظالم ہے، ان لوگوں کی حمایتی نہ بننا جو گناہ گار ہے۔ اور فرمایا پر پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور نہ کہیں سے تمہیں مدد پہنچے گی۔ اس کے علاوہ آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیا کریں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان جتنی کثرت سے نیکیاں کرتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی آزمائش اس کے زوج سے، یعنی بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، اور اس کے پڑوسی میں ہوتی ہے۔ گناہ گار بھی انسانی نہیں کاموں میں پڑھ کے ہوتا ہے نا۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے جو اکٹھے رہنے کی بنیاد پر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اگر انسان نماز قائم کرتا ہے، صدقہ دے رہا ہے، انسان نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تو وہ نیکیاں کفارہ بن کے اس کو گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں
ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جبکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ فجر پڑھی تھی، ظہر پڑھیں گے تو سینٹر میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بیٹھ کے کبیرہ گناہ کرتے رہے اور کہیں ہاں ظہر پڑھنی ہے دھل جائیں گے، یہ نہیں ہوگا ایسا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا، ان میں سے اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ اگر کچھ ایسے تھے تو وہ تھوڑے ہی تھے اور ظالم تھے، اور اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ آپ کے رب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بستیوں کو ناحق قتل کر دے، ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے، یعنی لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں، نیک بن رہے ہیں، اور اللہ عذاب بھیج دے، اللہ ایسا ظالم ہے۔ اور فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگ ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کا رب رحم کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ لوگ جو فرقہ واریت کے جنگل سے باہر نکل آتے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ اپنا رحم کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچا دیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہوگی۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور معاملات سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر بھروسہ کیجئے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں۔ بار بار کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو دکھ، جو تکلیفیں، جو اذیتیں اگر آپ کو سہنی پڑ رہی ہیں تو بے خبر رہیے، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ تو آپ جان لیجئے، باخبر رہیے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات کہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سورہ ہود کے احکامات کو سمجھ لے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ سورۃ یوسف شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔